نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ فقر اور محتاجی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو وہ امام جس کے ساتھ تم نیکی کرو تو وہ تمہارا شکریہ ادا نہ کرے، اگر غلطی ہو جائے تو وہ تمہیں معافی نہ دے۔ اور دوسرا فرمایا وہ ہمسایہ جو اگر تمہاری کوئی اچھائی دیکھ لے تو اس کو چھپائے اور برائی دیکھ لے تو اس کا چرچا کرے۔ اور تیسری وہ عورت کہ جو تم اگر گھر میں ہو اس کے پاس ہو تو وہ تمہیں ایذا دے، تکلیف پہنچائے، اگر تم گھر میں نہ ہو اس سے غائب ہو تو اس صورت میں وہ خیانت کرے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تین قسم کے لوگ محتاج ہی رہتے ہیں، فقیر ہی رہتے ہیں، وہ کبھی مالدار ہو ہی نہیں سکتے۔ کون سے؟ ابھی سماعت فرمایا کہ ایسا امام کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ بجائے شکریہ ادا کرنے کے طرح طرح کی باتیں کرے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ معافی نہ دے اور لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کر لے جس سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایسے اماموں کو چاہیے کہ وہ اس اپنی عادت سے باز آئیں۔ ظاہر ہے کہ جس محلے میں جو امام رہ رہا ہے، جس جگہ پہ رہ رہا ہے، نمازی ہیں اور اس کے عقیدت مند ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی نیکی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، تو تم شکریہ ادا کرو۔ اگر ہم خود امام ہو کے کسی کی نیکی دیکھ کر اس کا شکریہ بھی ادا نہ کریں اور ساتھ ساتھ طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کریں تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ فقر میں مبتلا ہوں گے، محتاج ہوں گے، لوگوں کے سامنے پھر ہاتھ پھیلائیں گے اور اللہ کی طرف سے کوئی برکت نہیں ملے گی۔ اور ہمسایہ، دوسرا ہمسایہ کے جو اپنے ہمسائے کی کوئی نیکی دیکھ کر چھپائے اور برائی دیکھے تو چرچا کرے، ہاں جی ہمارا ہمسایہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، نیکیاں جو ہے وہ بالکل بھول جائے۔ ظاہر ہے کہ ہمسایہ سراسر جو ہے وہ برائیوں کا مرکز تو نہیں ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی آخر نیکی بھی اس کی ہوگی، کوئی احسان بھی ہوگا ہمسایوں پر، لیکن اس کی ایک برائی دیکھ کے ساری نیکیوں پر پانی پھیر کے اور اس طرح پورے محلے کے اندر، پورے معاشرے کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ بری بات ہے۔ اور ایسی صورت میں جو ایسا عمل بندہ کرتا ہے وہ کبھی مالدار نہیں ہوتا، دنیا آخرت میں سرخ روئی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور تیسری عورت کہ اگر خامند آئے تو وہ منہ بنا کے بیٹھ جائے جی، اور اس طرح طرح کی باتیں کر کے اور اس طرح جی کوشش کرے کہ اپنے خامند کو پریشان کرے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اگر گھر میں پہنچے، عورت ایسا مزاج اپنائے اور ایسی صورت اختیار کرے کہ
وہ آنے والا خامند گھر میں آتے ہی اگر پہلے پریشان تھا تو وہ دیکھتے ہی اس کی صورتحال خوش ہو جائے، اس کے غم ختم ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جنت میں جائے گی، اس کا جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے خامند کو آنے پر خوش کیا، اس کا غم دور کیا۔ اسی طرح وہ عورت جو ہے اپنے خامند کو بھی پریشان کرے کہ جب گھر میں آئے اذیت دے، تکلیف پہنچائے، لیکن جب جائے تو خیانت کرے۔ خیانت سے کیا مراد ہے کہ بے پردگی کرنا اور باہر ادھر ادھر پھرنا اور معاذ اللہ بدکاری میں مبتلا ہونا، تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اسی طرح اپنے خامند کے مال کے اندر خیانت کرنا کہ بغیر پوچھے ادھر ادھر کسی کو دے دینا، ضائع کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ خیانت۔ تو اس لیے ان 3 قسم کی باتیں جو کہ ابھی سماعت فرمائیں فقر میں مبتلا کرنے والی ہیں، ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر ہمیں بھی فقر کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔